کسی کے پیر پڑنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے پیروں کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا، درگاہ کے گول پھرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ہاتھوں پہ چلا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا شرک کیا ہے۔ شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر اب کیا آتا ہے؟ اس میں چار چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں آتی ہے شرک فی العبادہ، دوسرا آتا ہے شرک فی الدعا، تیسرا آتا ہے شرک فی المحبہ، چوتھا آتا ہے شرک فی الربوبیہ۔ پہلا اور دوسرا، شرک فی العبادہ، شرک فی الدعا، ایک ہی آیت ان دو شرک فی الدعا، شرک فی العبادہ کو جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتاتی ہے ایک چھوٹی سی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اب جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا اور کسی کو مانگے گا تو وہ شرک فی العبادہ آئے گا اور شرک فی الدعا آئے گا۔ جیسے شرک فی العبادہ میں آئے گا کہ آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرو، آپ کسی استان پر جا کے سجدہ کرو، آپ یہ مان کر سجدہ کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے، تو یہ شرک فی العبادہ میں آئے گا۔ اور شرک فی الدعا، یا شیخ عبد القادر المدد، یا پیران پیر المدد، ہمارے گھر آجا چراغا کر دے یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا ہماری جھولی بھر دو، یہ آئے گا شرک فی الدعا۔ اگر آپ ایسی دعا کرتے ہو تو یہ شرک میں آ جائے گا۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے بھی شرک کیا ہے اس پر میں نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اور پھر آتا ہے تیسرا شرک فی المحبہ، کسی سے محبت، جیسے آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہو، ہاں اس کی محبت میں، اس کی عقیدت میں آپ جاتے ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، یا کسی آستانے پر چلے گئے وہاں نہیں جاؤں گا میں تو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو اس پیر کے پاس میں نے جانا ہی جانا ہے، کوئی منت میں نے رکھی ہے، اس پیر کا میرے پہ بہت بڑے احسان ہے، اس نے بہت ساری چیزوں کا اختیار، آپ جو ہے اس کو وہ سب چیزوں کا اختیار دیتے ہو جو سب اللہ رب العزت کرتے ہیں، تو اس کو شرک فی المحبت آئے گا، محبہ آئے گا کہنے کہ آپ اس کے پاس اتنی محبت کے ساتھ، اتنی عقیدت کے ساتھ جاتے ہو کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، نہیں، یہ شرک میں آئے گا۔ پھر آتا ہے شرک فی الربوبیہ، کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اللہ کے سوا بھی اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو روشن بھی کر سکتے ہیں اور اس دنیا کے نظام کو بھی چلا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ ہمیں وہاں پہ قرآن میں فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ہر چیز کی بادشاہت، اس دنیا کو چلانے کی بادشاہت، دوسرا کوئی نہیں اس دنیا کو چلانے والا اللہ رب العزت کے سوا، تو یہ شرک فی الربوبیہ آئے گا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار ہے ابھی، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اختیار ہے، جیسے آپ کہتے ہو کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے 70 مرتبہ 70 گھروں میں اختیار کیا، یا ایسی کوئی چیز عقیدت ہے آپ کو، تو یہ آپ نے شرک کر دیا۔